بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ہم نے گزشتہ دروس میں بہت سارے مسائل پڑھے ہیں. وضو سے متعلق یہ ساری چیزیں تھیں. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری، وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتوضا، اس کا سنت سے شریعت سے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. وضو کا مسنون طریقہ ہم نے سنا، اور اسی طرح وضو کے اعضاء کتنی بار دھلنی چاہیے. وضو روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح سے ڈالنا چاہیے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی مسنون ہے. صرف چوتھائی سر کا مسح، اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. گردن کا بھی لوگ مسح کرتے ہیں، جبکہ اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. سر کا جو مسح کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو بھی آپ نے سماعت فرمایا. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی ترغیب دلائی ہے. مسواک کی لمبائی کی حد، چوڑائی کی حد کچھ بھی متعین نہیں ہے. وضو کر کے اگر کوئی شخص جوتا، موزہ اور جرابوں کو اگر پہنے ہوئے ہے تو اس سے مسح کر سکتا ہے. مقیم اور مسافر کی مسح کی مدت کیا ہے، اور جنوبی ہونا مدت مسح کو ختم کر دیتا ہے. اس طرح کے مسائل ہم نے سماعت فرمائے. وضو سے متعلق یہ ایک آخری مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 43 کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک وضو آپ نے کی ہے، اس ایک ہی وضو سے کئی ایک نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا ثبوت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے. عن بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد، رواہ مسلم. حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سامعین کرام، آنے والے دروس میں انشاءاللہ تیمم سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرعی امور کے سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.